کہ الیکٹرک کا عدالتی حکم پر سستی بجلی دینے سے انکار۔ وکیل نے سندھ ہائی کورٹ میں اسٹیل ملز کے اندر مہنگی بجلی کے کیس کی سماعت کے دوران موقف اختیار کیا۔ نیپرا سے رپورٹ طلب کی جا سکتی ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا اکتوبر 2025 میں بجلی کی قیمت 2% سے بڑھا کر 102% کر دی گئی۔ عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ وکیل اسٹیل ملز بولے 9,000 روپے کے بل کے ساتھ 4,000 روپے سروسز چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گاڑیوں کی درآمد میں پاسپورٹ کے مبینہ غلط استعمال کا کیس، کسٹم اور ناظرہ سے 27 اپریل تک جواب طلب۔ عدالت نے درخواست گزار کی حفاظتی ضمانت پر نوٹس جاری کر دیے۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا حفاظتی ضمانت کا فیصلہ فریقین کے جوابات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ٹریفک مینجمنٹ کی بہتری کے لیے جدید طریقہ کار اپنایا جائے۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی ٹریفک روانی میں بہتری کی ہدایت۔ کہا چیکنگ پوائنٹس کو مزید فعال اور مربوط بنایا جائے۔ کراچی والوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ رہنما MQM فاروق ستار بولے کرائم کو چھپانے کے لیے نئے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ کنٹینر اور ڈمپر شہریوں کو کچل رہے ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی والدہ کا انتقال۔ ایصال ثواب کے لیے ختم سوئم بعد نماز عصر ہوگا۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام۔ عزیز و اقارب کے علاوہ سیاسی و سماجی رہنما شریک ہوں گے۔ روڈ پرمٹ کے بغیر گاڑی سڑک پر نہیں آئے گی۔ خلاف ورزی پر ڈنڈا چلے گا۔ ہر گاڑی سکین ہوگی۔ قانون سے بچنا اب مشکل۔ ٹرانسپورٹرز کرایہ نامہ لگائیں یا کارروائی کا سامنا کریں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کرایہ نہ بڑھانے کی شرط پر ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دی۔ اب ہر گاڑی کی مکمل چیکنگ ہوگی۔ روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس کے اجراء کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا گیا۔ جلد ہی مینول روٹ پرمٹس ختم ہو جائیں گے۔ تعلیمی نظام پر بڑا سوالیہ نشان۔ طلبہ حیران، والدین پریشان۔ امتحانی نظام کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھ گئے۔ میٹرک امتحانات میں پرچہ آؤٹ مافیا کو نہ روکا جا سکا۔ کیمسٹری کا پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل۔ تمام حربے ناکام، گرفتاریاں بھی بے اثر۔ کورنگی 2.5 نمبر کے امتحانی مرکز میں بجلی کی بندش نے طالبات کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ شدید گرمی کے باوجود پنکھے بند رہے۔ میٹرک امتحانات میں شدید بد انتظامی ہوئی۔ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ سمیر الحق کی پریس کانفرنس۔ کہا ڈیجیٹلائزیشن ناکام ہو گئی۔ روزانہ کی بنیاد پر امتحانی مراکز تبدیل ہوئے۔ تاریخ میں اتنی بد انتظامی کبھی نہیں دیکھی۔ 5,000 کے عوض الگ کمرے میں پیپر دیا جا رہا ہے۔ امتحانات کے دوران سینٹرز کیسے تبدیل ہوئے؟ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی میں انکوائری کمیٹی کا اجلاس۔ ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور سپرنٹینڈنٹ کو تحقیقات کے لیے بلایا گیا۔ بیانات ریکارڈ۔ محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز سندھ کی نگرانی میں تحقیقات جاری ہیں۔ اساتذہ کے لیے بڑی خوشخبری۔ گریڈ 19 کے ایسوسی ایٹ پروفیسرز پرنسپلز کو گریڈ 20 میں ترقی دینے کی تیاری۔ ڈویژنل ڈائریکٹر سے سینیورٹی لسٹ طلب۔ 120 اساتذہ کو سینئر پرنسپل کے عہدے پر ترقی ملنے کا امکان۔ حتمی لسٹ کے بعد ترقیوں کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ غیر قانونی تعمیرات تحقیقاتی اداروں کے لیے بڑا چیلنج۔ اینٹی کرپشن میں انکوائریوں کا انبار۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی افسران کے خلاف تحقیقات جاری۔ گلزار ہجری اسکیم 33 میں غیر قانونی تعمیرات کی انکوائری۔ افسران کی مبینہ ملی بھگت بھی تفتیش میں شامل۔ متعلقہ افسران اور پلاٹ مالکان ریکارڈ سمیت طلب۔ عدم تعاون پر سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی نے IPPS معاہدوں کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم الرحمان نے پیٹرولیم لیوی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا معاشی نظام چلانے میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہے۔ 3.25 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ تعلیم کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ عوام کو گمراہ کرنا جماعت اسلامی کا وتیرہ ہے۔ حافظ زعیم الرحمان بوکھلائے ہوئے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت گور خان بولے ترقیاتی منصوبوں پر تنقید سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ سندھ حکومت شہریوں کی سہولت کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔
ریڈ لائن منصوبے میں اضافہ عالمی معاشی حالات اور تکنیکی تقاضوں کی وجہ سے ہوا۔ FI افسران کا حج انتظامات کے جائزے کے لیے ایئرپورٹ کا دورہ۔ ایڈیشنل DG جنوبی اور ڈائریکٹر کراچی نے امیگریشن کا جائزہ لیا۔ عازمین حج کی روانگی اور جانچ پڑتال کے عمل کا معائنہ کیا۔ امیگریشن عمل آسان اور تیز سروسز یقینی بنانے کا حکم دیا۔ دوران ڈیوٹی غفلت پر سخت کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ گیلپ پاکستان نے پہلی سماہی بزنس کانفیڈنس انڈیکس جاری کر دیا۔ کاروباری اعتماد میں نمایاں کمی ریکارڈ۔ توانائی بحران اور علاقائی کشیدگی بڑی وجوہات۔ 41% اداروں نے موجودہ کاروباری صورتحال کو مثبت قرار دیا۔ 57% کاروباری ادارے مستقبل کے بارے میں مایوس۔ مجموعی مثبت رجحان میں 27% کمی ریکارڈ کی گئی۔ سونے کی قیمت میں کمی۔ فی تولہ سونا 5200 روپے سستا، قیمت 4,93,762 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 4,458 روپے کمی سے 4,23,321 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 225 روپے کم ہو کر 8,099 روپے میں دستیاب۔ کتاب سے دوستی کامیابی کی پہلی سیڑھی۔ علم کی خوشبو سے مہکتا عالمی یوم کتب آج منایا جا رہا ہے۔ مقصد کتابوں سے رشتہ مضبوط کرنا اور نئی نسل کو مطالعے کی جانب راغب کرنا ہے۔ تیزی سے بدلتے ڈیجیٹل دور میں اسکرین کا وقت بڑھتا جا رہا ہے، وہیں کتاب سے دوری ایک سنجیدہ چیلنج بنتی جا رہی ہے۔